قربانی کے لیے تاکہ دنیا عظمت قربانی کی جائے۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے والوں کی جانب بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ امام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں جسے بھیج رہا ہوں وہ میرا بھائی مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں استقبال ہوتا ہے، کئی دن تک نشستیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ایک وقت وہ آتا ہے جب ابن زیاد کوفے میں آتا ہے، ضمیروں کو خریدتا ہے، افراد کو خریدتا ہے، سونا دیتا ہے اور بزدل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ فیروز حیدر آبادی صاحب جو غلامی سمع اصل اپنے زمانے کا بہترین خطیب وہ فرمایا کرتے تھے، مسلم کو کوفے میں ابن زیاد کے سپاہیوں نے نہیں مارا ہے، مسلم کو مارا ہے، مسلم کو مارا ہے کوفے کی بے حیائی نے، کوفے کی بزدلی نے، کوفے کی مصلحت پسند عوام نے، کوفے کے ان غداروں نے جنہیں امام کو خط لکھ کے بلایا تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خط لکھے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو لکھ رہے تھے کہ ہم نے تلواروں پہ سیکل کر لی ہے، ہم بالکل آمادہ جہاد ہو چکے ہیں؟ اب مسلم یہ کو تنہا رہ گئے، نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو دیکھا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ علامہ جوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب مسلم کو مدینے جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی عزتوں کے ساتھ کسی علاقے میں داخل ہو، استقبال کے ساتھ کسی علاقے میں داخل ہو تو پھر وہ آنے والا گلیوں میں نظر نہیں کرتا، چاراہوں کو نہیں دیکھتا کہ کدھر سے آیا ہوں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے آنے سے چہرے کتنے رہے ہیں، میرے آنے سے لوگ استقبال کیسے کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا، جناب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں، اور ہاں اب وقت نہیں رہ گیا کہ جناب مسلم ان راہوں کو تلاش کرتے، بھٹکتے ہوئے کوفے کی گلیوں میں ایک دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی دروازے پہ بیٹھنا تھا، ایک مومنہ نے دروازہ کھولا، بھائی کوفے کے حالات بہت خراب ہیں، جلدی سے اپنے گھر چلا جا، یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھولا، مومن بیٹھا ہوا ہے، مومنہ کہتی ہے بھائی تو گیا نہیں؟ کہا مجھے پانی کی طلب ہے، کاسہ آپ دیا گیا۔ جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا، جیسے ہی پانی پی چکے پھر کہتی ہے مومنہ اے بندہ خدا اب تو پانی بھی پی لیا، اب تو اپنے گھر چلا جا۔ اب وہ کہتے ہیں مسلم اے بی بی یہ بتاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیا مطلب؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا تڑپ گئی، مدینہ وہ تو میرے حسین کا مسکن ہے، وہاں تو میرا آقا حسین رہتا ہے۔ پر جناب مسلم نے کہتے حسین کا نام سنا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، میں اسی حسین ابن علی سفیر مسلم بن علی مسلم بن علی وہی سفیر حسینی۔ ایک مرتبہ تو آنے دروازہ کھول دیا، مولا میرے غریب خانے میں آ جائیے، مولا میرے گھر میں آ جائیے۔ جناب مسلم بیت الشرف میں مصلی عبادت میں گئے اور اتنی عبادت کی کہ رات بھر کے عبادتیں کرتے رہے۔ نماز شب مکمل ہوئی، نماز صبح داخل ہوئی، نماز صبح مکمل کی، تعقیبات نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ کیا سنا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ایک مرتبہ قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، مصلی سے کھڑے ہوئے، دروازے کی جانب بڑھے ہی تھے کہ توآ نے دونوں ہاتھ دشمنوں کا ڈرنا ہے، آپ تنہا ہیں، یہ کو تنہا نہ جانے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم فرماتے ہیں اے توآ میں بنی ہاشم کا غیرتدار شیر ہوں، تیری عزت غیرت پہ یہ گوارا نہیں دشمن کسی نامحرم کے گھر میں داخل ہو۔ مسلم تجھ پہ لاکھوں سلام ہو، ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے بھی رہے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے، دشمن خیموں میں آگ لگا دو۔ روایت کہتی ہے جناب مسلم باہر نکلے، وہ جنگ کی جس کی مثیل و نظیر نہیں ملتی۔ اگر روبہ صفت صوفیوں نے ایک مرتبہ گڈھا کھودا، گڈھے کے اوپر گھاس پھوس رکھا گیا تاکہ مسلم کو دھوکے سے گرایا جائے۔ حضرت مسلم کو اس گڈھے میں گرایا گیا، جیسے ہی جنگ کرتے کرتے مسلم اس گڈھے میں گرے ہیں نا، روایت کہتی ہے کسی نے تیر چلائے، کسی نے تلوار حملہ کیا، کسی نے نیزوں سے حملہ کیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھے نا اس نے پتھروں کو اٹھایا، پتھروں سے حضرت مسلم پہ حملہ پتھروں سے مسلم پہ حملہ شروع کیا۔ اور عجیب لفظ ہے، روایت کو دیکھنا ہے کہ
کوفے کی ناہنجار خواتین نے گرم پانی کیا ہوا تھا اور گرم پانی جسم مسلم پر ڈالا جا رہا تھا، جیسے ہی مسلم کے تپتے ہوئے جسم پر وہ گرم پانی پڑتا تھا، آئے حسین کے نعرے بلند کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھا ہوا مسلم یہ مصیبت بھی برداشت کر لی، اس لیے کہ آپ کی بادشاہی کتاب کربلا ہے نا، اگر سکینہ کے دامن میں ہاتھ لگی ہے تو مسلم کے جسم جناب مسلم ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد سے کہا تم نے سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم فرماتے ہیں ومالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں، تو میری نظر میں لائق سلام و کلام نہیں ہے۔ ابن زیاد غصے سے آگ ببولا ہو کے کہتا ہے مسلم سلام کرو یا نہ کرو تم قتل کیے جاؤ گے، تمہیں مارا جائے گا۔ مرتبہ جناب مسلم نے فرمایا موت سے کیوں ڈراتا ہے، شہادت ہمارے لیے پیغام اجل نہیں ہے، ہمارے لیے سعادت ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے زنجیروں سے جکڑ کر دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، دارالامارہ پہنچے، جلاد تلوار چلانا چاہتا تھا، مسلم کہتے ہیں رک جاؤ۔ ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہوا کے دور پر سفیر حسینی کا سلام سوار ہوا، ذوق سماعت امامت سے ٹکرایا، امام نے جیسے سنا آواز وعلیکم السلام یا اخی وابن عمی، میرے بھائی تجھ پر میرا سلام، پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔